ان کو خبر ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ٹیکس ہوتا کیا ہے. گورنمنٹ ان سے ٹیکس کس مد میں کس طرح سے اس غریب سے بھی لے رہی ہے. بدقسمتی سے غریب کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ ہے کیا. تو جب اس کو پتہ لگے وہ بھی اعتراض کرنے باہر آئے گا. یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے, میں بچوں کی فیس کہاں سے پوری کروں, میں بچوں کے کپڑے کہاں سے لوں, میں بچوں کی کتابیں کہاں سے لوں, میں گھر کا کچن کیسے چلاؤں. قوم کو بیدار ہونا پڑے گا. قوم ہی مجرم ہے, قوم ہی غلط ہے, کیونکہ یہ نہ بولتی ہے نہ چالتی ہے, اور چپ کر کے یہ جو بجٹ کے زخم ہے, بجٹ کے بوجھ ہے, یہ قوم چپ کر کے برداشت کرتی ہے. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں آپ کا میزبان شافع مغل اور آپ دیکھ رہے ہیں خبرنامہ ٹی وی. ناظرین, آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وقار ڈار صاحب, راولپنڈی کی مشہور سیاسی سماجی شخصیت ہیں. ان سے بات کرتے ہیں. حالیہ سن 2025 اور 26 بجٹ پیش کیا گیا ہے حکومت کی جانب سے. حکومت دعوے کر رہی ہے کہ یہ عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا ہے, جبکہ عوامی رائے جو ہے وہ یہی ہے کہ یہ عوامی دشمن بجٹ پیش کیا گیا ہے. تو اس پر ساری صورتحال پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ وقار ڈار صاحب موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کی کیا رائے ہے, یہ کیسے جو بجٹ پیش کیا گیا ہے اس کے اوپر کیا کہتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر, سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. جی بتائیے گا کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس بجٹ کو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترم, بات یہ ہے کہ جو المیہ ہے اس ملک کے ساتھ, سابقہ حکومتیں جتنی بھی گزری ہیں ان کو بھی دیکھیں تو موجودہ بھی دیکھیں. ہمارے ملک کا بجٹ بدقسمتی سے عمرا سے بنایا جاتا ہے کہ امیر کو کتنی فیسلٹیشن کرنی ہے, اس کے بعد جو ہے اس کے لیے کتنی سہولت کرنی ہے. غریب کے لیے آخر میں اتنا رکھ دیا جاتا ہے کہ وہ روٹی کھا لے. اچھا, تو یہ بجٹ جتنا بھی اس ملک کے لیے جو بھی پیش کیا گیا ہے تو اس میں تو غریب کے لیے زندگی کے چند نوالے ہیں وہ انہوں نے گن کے پورے کر دیے ہیں. تو افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس قوم کو اللہ تعالیٰ کو نمائندہ ایسا دے جو غریب کا بجٹ بنانا شروع کرے پھر عمرا کی طرف جائے. تو میں تو یہی کہوں گا کہ حکومت ہوش کے ناخن لے. اس قوم میں جو غریب ہے 70% اس کو جینے کے لیے کچھ اس کے لیے بھی کچھ بجٹ میں ایسی نرم چیزیں پیدا کرے تاکہ وہ عزت کی روٹی کھا سکے اور عزت کی زندگی گزار سکے. سر جی, ایک رپورٹ کے مطابق 45% آبادی جو ہے وہ غربت کا شکار ہے پاکستان کے اندر. مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, عروج پہ ہے, اور اوپر سے جو ٹیکس وہ بھی بڑھا دیے گئے ہیں. غریب عوام پہ ٹیکس بڑھ رہے ہیں, اور اسپیکر, ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کے ہوں یا چیئرمین سینٹ ہوں, ان کی تنخواہوں میں 600% تک اضافہ کر دیا گیا ہے. تو یہ المیہ ہے, ایک طرف غریب کے لیے کوئی اضافہ نہیں ہوا, دوسری جانب 600% تک تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا. تو اس معاملے کو کیسے دیکھ رہی ہے؟ میرے محترم, آج یہ ہے کہ اس قوم میں جتنے 45% جو پاپولیشن غربت کی انتہا تک ہے, پہلے تو ان کو خبر ہی نہیں ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ٹیکس ہوتا کیا ہے. ہاں, گورنمنٹ ان سے ٹیکس کس مد میں کس طرح سے اس غریب سے بھی لے رہی ہے. یہ جو ایک غریب آدمی کو مدد کے لیے گورنمنٹس کو ان کے لیے کوئی سیکورٹی سسٹم مقرر کرنے چاہیے تاکہ ماہانہ ان کی مدد کی جائے, اس غریب کو اس سے بھی ٹیکس لیا جا رہا ہے. ایسی ہے جو ظلم ہے اس ملک میں. آپ اگر اس چیز کے اوپر ڈبیٹ شروع کر دیں, کاش کہ اس ملک میں اگر اس کی بہتری کے لیے ضرورت ہے تو یہ ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ ٹیکس سے شروع کریں ڈبیٹ, تاکہ وہ غریب کے اوپر واضح ہو, لوگوں کو خبر ہو کہ غریب انڈائریکٹ ٹیکس کتنا دے رہا ہے. خدا کی قسم میں کیا اٹھا رہا ہوں, اس بات جو ضرورت نہیں ہے اس ملک میں ان قسموں کی. بدقسمتی سے اس ملک کا غریب کے لیے سب بندے میڈیا ٹاکس کرتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, اس کے حق کے لیے کوئی بھی نہیں ہے. جس دن اس ملک میں اس غریب کے لیے کوئی ہوگا تو میرے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ جیسی قوم ایسے حاکم. جس دن قوم نے خود سٹینڈ لے لیا, جس دن قوم خود بیدار ہو جائے گی, اس دن یہ ٹیکس کے سارے سسٹم ٹھیک ہو جائیں گے. ورنہ یہ اعداد و شمار کی ہیر پھیر ہے اس ملک کے ساتھ. پہلے بھی یہی حکمران کرتے ہیں, آج بھی انہوں نے اعداد و شمار کی ہیر پھیر کر کے غریب کو تو آج بالکل ہی مار دی. لیکن سر جی, المیہ یہ بھی دیکھیں نا, ایک طرف ٹیکس بڑھا دیے گئے عوام کے لیے, دوسری جانب 600% تک آمدنی میں اضافہ کر دیا گیا, تنخواہوں میں اضافہ کر دیا گیا, اور وزیر اعظم کے نوٹس میں آئے بغیر خود انہوں نے اپنی تنخواہیں بڑھا دی ہے. یہ المیہ ہے ایک غریب عوام کے لیے. اس چیز کو کیسے دیکھیں؟ دیکھیں, جو چیز آپ اشارے سے کہہ رہے ہیں, میں اس کو جو اسپیکر کے لیے کیا گیا, سینٹ کے چیئرمین کے لیے جو کہ یہ ہوا ہے, لیکن مجھے نظر آتا ہے یہ ختم ہو جائے گا, یہ واپس چلا جائے گا. یہ دو سیٹیں ہیں
ان کے لیے جو کیا گیا آلموسٹ خواجہ صاحب نے کوئی اسٹیٹمنٹ دے دی ہے. یہ ملی بھگت کی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. ابھی تھوڑا بہت شور شرابہ کرے, مزاج میں غصے کا اظہار کرے گا, ختم ہو جائے گا, واپس اسی جگہ لگے جائے. یار ان دو بندوں کے اخراج جو بڑھائی گئی 600%, اس کو ہم بدقسمتی اس لیے ہمارے اس ملک میں صرف یہ دو بندوں کی ڈبیٹ نہیں بچ گئی ہے, اور ہم نے پورا بجٹ ان دو بندوں کے پیچھے لگا دیا ہے. یار اصل بات جو ہے اس کو چھوڑ دیا گیا ہے, چھوڑیں ان کو دو بندوں کو. خود اس قوم کے جو اوپر جو ظلم ہو رہا ہے, اس بجٹ کے بارے میں لوگوں کو شعور دیں. یہ بجٹ ہوتا کیا ہے پہلے لوگوں کو یہ بتائیں. بدقسمتی سے غریب کو پتہ ہی نہیں ہے بجٹ ہے کیا, ٹیکس ہے کیا. تو جب اس کو پتہ لگے تو پھر وہ بھی اعتراض کرنے باہر آئے گا, تو پھر جا کے ہوگا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بجٹ کی سمجھ نہ ہونا کہاں پہ لیک کیا جا رہا ہے, کہاں پہ کمزوریاں ہے؟ عوام کی کمزوریاں ہیں یا پھر حکومت پراپر طریقے سے گائیڈ نہیں کر رہا؟ محترم بات یہ ہے کہ بات لمبی ہو جائے گی. اس ملک کے ساتھ تاریخ جو ہے نا وہ پہلے کتابوں میں تھی, آج وہ تاریخ کو ختم کر دیا گیا ہے. اچھا, تاریخ میں حکمران جتنے بھی آئے ہیں نا, یہ جو آج حکمران کر رہے ہیں, پہلے انہیں بھی صرف خلیفہ جو 4 تھے جی, اور امام حسن تک جو 6 ماہ انہوں نے حکمرانی کی, آگے امیر معاویہ آ گیا. اس کے بعد جتنا سسٹم اس ملک میں بنا ہے وہ یہی بنا ہے کہ عمرا کو فیسلٹیٹ کیا جائے, طاقتور اس کو بنایا جائے, غریب کو روٹی دی جائے اور رات کو کھانا کھا کے سو جائے. اس سے زیادہ کو اس کو طاقت دیں گے تو وہ ان کے مقابلے میں آ جائے گا. یہ کبھی بھی ایسا بجٹ نہیں بنائیں گے کہ غریب اتنا طاقتور ہو جائے کہ وہ اپنی اس کو وقت ملے کہ وہ شعور حاصل کرے, ٹیکس کے بارے میں سمجھ رکھے, دنیا کی سمجھ اس کو آ جائے, جس دن اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ لوگ حکومت نہیں کر سکیں گے. سر یہاں پہ ایک مزے کی بات یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کی جو جماعت ہے وہ پیپلز پارٹی ہے, اور وہی جماعت پیپلز پارٹی ملک گیر بجٹ کے خلاف احتجاج کرنے جا رہی ہے. ایک طرف 600% تنخواہوں میں اضافہ کر لی ہے بجٹ سے پہلے, اور دوسری جانب بجٹ عوام کے اوپر بم کی طرح گرا دیا گیا, اور اسی طرف احتجاج کرنے جا رہی ہے. یہ خبریں آپ کے 3-4 سوال میں بھی پھر میں اسی بات پر آ رہا ہوں میرے بھائی. یہ سارا جو حکومتی نظام ہے نا, ایک فلمی سٹائل ہے. ایک فلم کو ایک بجٹ 5 سال کا نہیں ہوتا, یہ اس کو حکومت بنتی ہے ایک فلم 5 سال کی. تم نے ایسے کرنا ہے, تم نے ایسے کرنا ہے, تم نے ایسے, وہ یار وہی کرتا ہے. ابھی مجھے تو افسوس ہوتا ہے کہ کس طرح یہ لوگ اس قوم کو بیوقوف بناتے ہیں, اور آگے قوم بھی دیکھے بیوقوف بن جاتے ہیں. مل کے حکومت بھی کر رہے ہیں, ملک احتجاج بھی کر رہے ہیں. یہ کیسا نظام حکومت ہے اس ملک میں؟ تو افسوس ہوتا ہے. یا خدایا, میں کہتا ہوں بس کر دو یار یہ ڈرامے بازی. اس قوم کے لیے چلے جس طرح بھی ہیں, آپ ہی حکومت کریں, آپ ہی حکمران رہے یار. اس قوم کو زندہ رہنے کے لیے اس کو کچھ طاقتور کر دیں, اس کے لیے بجٹ آسان کریں, اس کو کھانا پینے اور جینا اس کے لیے آسان کر دیں. اچھا مجھے یہ بتائیے گا, آپ عوامی نمائندے ہیں, عوام میں نکلتے ہیں, لوگ آپ سے ملتے ہیں, سیاست میں آپ ان ہیں, بجٹ کے ریلیٹڈ سوال کرتے ہوں گے تو وہ کیا عموماً پوچھتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے پہلے میں نے کہا نا کہ لوگوں کے سوال صرف یقین کریں ان کے جینے کی جو زندگی کی چیزیں ہیں نا, جی ان کی وہ زندگی ہے. وہی بات کرتے ہیں کہ اکثر لوگوں سے سن رہا ہوں کہ یار یہ چیز مہنگی ہو گئی ہے, یہ چیز مہنگی ہو رہی ہے, میں بچوں کی فیس کہاں سے پوری کروں, میں بچوں کے کپڑے کہاں سے لوں, میں بچوں کی کتابیں کہاں سے لوں, میں گھر کا کچن کیسے چلاؤں. ریئلی یہ جو میرے اپنے علاقے میں جہاں لوگوں کو ہمارے ایک مناسب زندگی گزارنے میں مناسب لوگ ہیں, کچھ سروس والے ہیں, کچھ لیبر والے ہیں, کچھ انڈسٹری میں کام کرتے ہیں, کچھ ٹیکنیکل جابس میں کر, یار ان کی لائف کی زندگی کی جو ضرورتیں ہیں وہ بھی بڑی مشکل سے پوری ہیں. وہ بیچارہ پریشان ہے کہ میں اپنی زندگی کی روٹی پوری نہیں کر پا رہا, تو میرے ملک کے حکمران, میں غریب آدمی ہوں, مجھ سے ٹیکس لے رہے ہیں اور وہ میرے پیچھے پڑیں گے تو ٹیکس دے, جبکہ خود جو ظلم جو ہے اگر یہ چاہیں تو یہ خالی یہی ٹیکس, عمرہ ہی خالی ٹیکس دے دیں, ہمارے ملک کا بجٹ آسان ہو سکتا ہے. ہاں, آخر میں کوئی سجیشن دینا چاہیں حکومت کے لیے؟ نہیں, حکومتوں کو سجیشن دینے کی ضرورت ہی کیوں نہیں ہے. سجیشن ہوتی ہے قوم کے لیے, قوم کے لیے کوئی میسیج ہے. عوام کو بیدار ہونا چاہیے, یہ اپنے پا آٹے کی روزی کی زندگی سے نکلے, یہ کھڑی ہو. تو جس دن یہ کھڑی ہوگی نا, اللہ پاک نے اس کو کہا ہے کہ جیسی قوم ایسے گناہ, جب قوم خود
بیدار نہیں ہوگی نا، اس کا حکم نہیں بدلی ہوگا. جس دن اس قوم نے بیدار ہوگی اس دن اس کے حاکم بھی ایماندار آ جائیں گے. اس کے حاکم یہ جو ٹیکس کا نظام ہے لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ بیوقوف بنانا بند کر دیں گے. قوم کو بیدار ہونا پڑے گا. قوم ہی مجرم ہے، قوم ہی غلط ہے، کیونکہ یہ نہ بولتی ہے نہ چالتی ہے، اور چپ کر کے یہ جو بجٹ کے زخم ہے، بجٹ کے بوجھ ہیں، یہ قوم چپ کر کے برداشت کرتی ہے. لہٰذا وہ حکم ایسا ہے، اس کو پتہ ہے عوام بول نہیں رہی ہیں، تو لہٰذا وہ اپنے ٹیکس بڑھائی جا رہا ہے اس کو، اور قوم چپ کر کے سن رہی ہے. جس دن قوم نے آنکھیں کھول لیں اس دن یہ حکم بھی بدل جائیں گے. آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی قوم جاگے گی؟ نہیں یار، جاگنا تو یہ تو کبھی نہیں ہو سکتا نا. جاگ پڑتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ کام ایسا ہے، جب کچھ لینا چاہتا ہے نا جی تو بندے بھی پیدا کر دیتا ہے اور قوم کے اندر شعور بھی پیدا کر دیتا ہے. جس کی مثال میرا پاکستان ہے. کون سے پڑھے لکھے لوگ تھے جب پاکستان بنا تھا؟ قائد اعظم کے پیچھے لوگوں نے کہا تھا لبیک کہا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. وہ تو اس وقت کے لوگ جو جماعت پڑھے چند لوگ تھے جو تعلیم یافتہ تھے، بس انہوں نے کہا تھا علامہ جو قائد اعظم محمد علی جناح وہ جو کہہ رہے ہیں وہ سچ کہہ رہے ہیں، تو پاکستان بن گیا. تو یہی چیز ہے کہ جس دن اس قوم کو لیڈر مل گیا سچا، اور وہ اس کی وہ ہر بات پر اسی طرح ایمان لائیں گے جس طرح قائد اعظم کی بات پر لائیں، اس دن یہ ملک کا نظام بھی بدل جائے گا، یہ حکمران بھی بدل جائیں گے، یہ قوم کو زندگی میں بھی تبدیلیاں آ جائیں گی. ٹھیک، وقت دینے کا بہت شکریہ. ہمارے ساتھ عمیر ڈاکٹر صاحب موجود تھے، وقار ڈاکٹر صاحب موجود تھے. راولپنڈی سے ان کا تعلق ہے اور سیاسی رہنما ہیں. جس دن سچا لیڈر مل گیا اس دن قوم بیدار ہو جائے گی اور عوام جو ہے وہ حکمرانی کی طرف آئے گی. بجٹ پیش کیا گیا ہے، عوام پر مزید ٹیکس کی بھرمار کر دی گئی ہے. عوام جو ہے وہ پریشان دکھائی دے رہی ہے. حکومت کو اس پر نوٹس لینا چاہیے اور عوام کے لیے زیادہ سے زیادہ ریلیف مہیا کرنا چاہیے. اپنے میزبان کو اجازت دیجیے، دیکھتے رہیے خبرنامہ ٹی وی. اللہ حافظ.